بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ روح زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین، تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں، جو باب رحمت، باب حیطہ، باب فیصل، باب غواغہ، باب نظر، باب حدید، باب قطامین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے مشہور ہیں۔ گنبد صخرہ مشہور ماہر آثار قدیمہ دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک نے کروائی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدس کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سے سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی 8 کھڑکیاں موجود ہیں۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہم السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 فٹ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری کے مطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری کے مطابق 691 میں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد المالک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محصول ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی اونچے ستونوں اور عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی ہے۔ یروشلم شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں یہ بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی نے حملہ کیا۔ اس حملے میں ہزاروں مسلمان مرد اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارت اور مسجد میں تبدیلیوں کو کروا کر اس کو مسجد اقصیٰ کی پرانی شکل میں تبدیل کرا دیا گیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کروا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست
1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرق سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سی سزا سنائی گئی، جو کہ بہت کرب کا دن تھا، آج کے دن کو بھولا نہیں جائے گا۔ عالمی اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں، ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں دعا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔